ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ کہ سبقت لے گئیں ان کے لیے ہماری طرف سے اچھائیاں، یہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ سبقت لہم من الحسنى کا معنی ایک تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھتے رہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کو یعنی تحریر میں لاتے رہے، اور جب انسان قیامت والے دن جائے گا اللہ کے پاس تو یہ سب ماضی کا قصہ ہوگا، یعنی ماضی میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ کر ان کا فیصلہ، ان کا رزلٹ اچھا تیار کر رکھا تھا، اور اب وہ اس رزلٹ کی وجہ سے جنتی ہیں آج۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ انسان کی سرشت جس طرح کی تھی، یعنی جس طرح ایک فرض کریں کہ ایک لیمو ہے، اب لیمو پیدائشی طور پر ہی کھٹا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لیمو میٹھا ہے، یا مثلا آم ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آم کسی اور چیز کا ذائقہ دے گا۔ اسی طرح ہر انسان کی تخلیق جس طرح سے ہوئی ہے اس کے مطابق ہی وہ نیک اور برا ہے، کہ جو لوگ برے ہوتے ہیں وہ یعنی ان کی شروع سے ہی کچھ حرکات اس طرح کی ہوتی ہیں، اگر وہ نیکی کر بھی لیں تو وہ کسی خاص مقصد کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا ان کو مقصود ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی جو نیک ہیں ان کو جہنمیوں کا چیخ و پکار اور ان کا شور سنائی نہیں دے گا، اور نہ ہی ان کو ان کے مناظر دکھائے جائیں گے کہ وہ اس سے دکھی ہو جائیں، کیونکہ جنت والوں کے لیے یہ تحفہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ غم اور خوف سے مبرہ ہوں گے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، وہ نہیں سنیں گے اس کی آہٹ کو، اور وہ جنت میں ان کے لیے مشتہت جو چاہیں گے ان کے دل ان کو حاصل ہوگا، خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یعنی یہاں جنتیوں کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ 5 بڑے بڑے انعام ان کو دیے جائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی آہٹ اور اس کا شور اور جہنمیوں کی چیخ و پکار اور اس کے منظر نہ دیکھیں گے نہ محسوس کریں گے، ان کو نہیں سن سکیں گے۔ تیسرا انعام ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو چاہیں گے ان کو جنت میں ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاشتکار دنیا میں جو کاشتکاری کرتا تھا بیٹھا بیٹھا کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں کاشتکاری کرتا تھا، اللہ فرمائیں گے کہ لو اب بھی شوق پورا کر لو، تو وہاں اس کی کھیتی پل بھر میں اگا دی جائے گی، کاٹ دی جائے گی، سارا جس طرح وہ دنیا میں کرتا تھا اسی طرح اس کو وہ شغل کے طور پر دے دیا جائے گا، یعنی اس طرح ہر خواہش انسان کی پوری کر دی جائے گی۔ پھر چوتھا انعام یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جا چکے، جہنمی جہنم میں جا چکے، تو پھر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اب تو موت کو بھی ذبح کر دیا گیا ہے، اب تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے اور کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اور ہمیشہ جوان رہو گے اور کبھی تم بڑھاپے میں نہیں آؤ گے، اور ہمیشہ یہاں صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، تمہیں ہمیشہ یہ نعمتیں حاصل رہیں گی اور یہ نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی، اور سب سے بڑا اعلان یہ ہوگا کہ اللہ ہمیشہ تم سے راضی رہے گا اور کبھی اس کی رضا تم سے ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ جنتیوں کے لیے ایک بہت بڑی نوید ہوگی۔ پانچواں انعام ان کو یہ دیا جائے گا، لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہیں غم زدہ کرے گی ان کو، گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گی ان کو بہت بڑی گھبراہٹ۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور ملاقات کریں گے ان سے فرشتے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، کہ یہ ہے وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ یعنی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی تمام گھبراہٹ پریشانی ختم ہو جائے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ اس دن کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا تھا۔ یعنی دنیا میں اب انسان کتنی مشکل کے ساتھ عمل کرتا ہے، دیکھیں کہ گرمیوں کے روزے، اسی طرح راتوں کو جاگنا، نمازوں کو پڑھنا، اپنے کمائے ہوئے مال کو زکوٰۃ کی صورت میں اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ سب مشقت ہے۔ پھر اس کے علاوہ دن رات انسان جب اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے تو کتنی تکلیفیں جھیلتا ہے۔
تو فرشتے ان کو یہ کہیں گے کہ اس دن کے لیے تم نے سب کچھ کیا تھا تو اب یہ تمہیں حاصل ہو گیا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو لکھے ہوئے کاغذوں کے لپیٹنے کی طرح۔ طی کا معنی لپیٹنا، سجل رجسٹر کو کہتے ہیں کتب جب اس کے اوپر لکھا جا چکا ہو، یعنی جس طرح کاغذوں کو رول کر دیا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ آسمانوں کو رول کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں 7 آسمان اور ایک ہاتھ میں 7 زمینیں ہوں گی۔ اللہ کی قدرت اس قابل ہے کہ اللہ ایسے کر سکتا ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا تھا اب ہم دوبارہ اس کو اسی طرح ہی لوٹائیں گے۔ اس کا بھی ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قیامت کے دن آؤ گے تو اس دن پیدا ہونے والے بچے کی طرح خالی ہاتھ، ننگے جسم، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے، یعنی جس کیفیت میں دنیا پر آئے تھے اسی کیفیت میں تم وہاں اٹھائے جاؤ گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت ہے، اسی طرح دوبارہ اٹھائے جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت ہے، کہ جس طرح دنیا پر انسان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اسی طرح آخرت کے اس فیصلے کو بھی نہیں روکا جائے گا۔ وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دوبارہ اٹھنا لازم ہے، یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ اٹھے گا کوئی یا نہیں، لازم ہے۔ تو جب ہمیں اس بات پر یقین ہوگا کہ قیامت کے دن کا اٹھنا لازم ہے تو پھر ہم لوگ گناہ سے بچنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ جو شخص بھی گناہ کرتا ہے نا تو اس وقت اس کا آخرت سے ایمان اٹھ چکا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو آخرت پر یقین بھی ہو اور وہ پھر بھی گناہ کرے، نہیں، بلکہ ہمیں ہر گناہ کرتے وقت یہ لفظ یاد رکھنا چاہیے، وعدن علینا انا کنا فاعلین، کہ یہ ہم پر وعدہ ہے، بے شک ہم ایسا کر لینے والے ہیں، یعنی اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا فی الزبور، زبور یہ داؤد علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا نام بھی ہے، اور ہر لکھی ہوئی کتاب کو، جس طرح ہم لکھے ہوئے ورقوں کو کتاب کہتے ہیں، چھپی ہوئی جو ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہر کتاب کو زبور کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں بھی اتاری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد، اپنی توحید کا ذکر کرنے کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثھا، بے شک زمین کے حقیقی وارث میرے نیک بندے ہیں۔ اس کا جو اکثر مفسرین کے نزدیک مفہوم ہے وہ تو یہی ہے کہ اس زمین کے جو موجودہ زمین آسمان ہیں ان کے ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ میدان محشر کی زمین جو پیدا کریں گے، پھر جنت، پھر جہنم، سب کچھ، تو جو جنت کی زمین ہے، ارض جنت، اس کا وارث اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو صرف بنایا ہے، یعنی وہاں صالحین کے سوا اور کوئی نہیں جا سکے گا، صرف صالحین ہی اس کے وارث ہیں۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ دنیا میں حکومت کا حق دراصل صالحین کو ہی حاصل ہے، لیکن جب صالحین اپنے یعنی ایک مشترکہ جو ماحول ہوتا ہے، جب وہ صالح نہیں رہتا، لوگوں کے اندر گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کے اوپر ایسے لوگوں کو حکمران بنا دیتے ہیں جو صالح نہیں ہوتے، کیونکہ صالح تو صرف نیک عمل کرنے والے نہیں بلکہ جو دنیا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسے حکمران آ جاتے ہیں جو صالح نہیں ہوتے بلکہ غیر صالح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بنی اسرائیل کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر میں یوسف علیہ السلام کے ذریعے حکومت دی اور پھر عرصہ تک یہ لوگ حکومت کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کی قبطیوں کو سر اٹھانے کی مہلت دے دی، اور انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا تختہ الٹ دیا۔ اسی طرح ہم اب اپنے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مسلمانوں کی حکومت کو پوری دنیا پر پھیلا دیا، لیکن جب مسلمان حکمران گناہوں کے اندر ڈوب گئے اور رعایا نے بھی
اسی رستے کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہلاکو اور چنگیز خاں اور اس طرح کے ظالموں کو پیدا کر دیا، چھوٹ دے دی ان کو، اور وہ لوگ ہمارے معاشروں پر، ہمارے سروں پر چڑھ دوڑے اور کس بے دریغی سے انہوں نے لوگوں کا قتل کیا۔ تو اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات کے درست نہ ہونے کے اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہیں۔ تو دونوں طرح سے ہی اس کا ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا معنی ہم عرض جنت کریں تو یہ زیادہ درست ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں ضرور پہنچا دینا ہے عبادت کرنے والی قوم کے لیے، یعنی یہ اللہ کا حکم عبادت گزاروں تک پہنچا دینا چاہیے کہ اگر جنت کے وارث بننا چاہتے ہو تو پھر صالح عمل کرو، عمل صالح ہوں گے تو جنت کی وراثت مل جائے گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت للعالمین بنا کر، یعنی ہم نے آپ کو تمام لوگوں پر رحم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، اس کے بھی دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ان میں ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں ہمارے لیے زحمت ہو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندگی میں بھی بہت نرم دل، نرم گو تھے، اور آپ کے احکامات میں بھی نرمی ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ نے لوگوں پر رحم کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ لوگ ایک ایسے معاشرے میں ڈوب چکے تھے کہ جس میں صرف گناہ ہی گناہ تھا، انسانیت ختم ہو گئی تھی، تو آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر لوگوں کو انسان بننے کی تعلیم دی۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ بے شک میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فہل انتم مسلمون، پس کیا تم ہو اسلام لانے والے؟ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر آئے تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا اور لوگوں کو یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ صرف وہی معبود ہے، تو لوگوں کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ مطلب یہ تھا کہ مان لو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب کی نظر ہو جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، بس اگر وہ پھر جائیں بس کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں یا تم کو اطلاع دیتا ہوں علی سواء، برابری پر، یعنی ایک ایسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دیتا ہوں جو میرے اور تمہارے لیے برابر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کا پیچھے اللہ نے فرمایا کہ وعدًا علینا حقا، کہ قیامت کا برپا کرنا یہ ہمارے اوپر ایک سچا وعدہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے ہو، پچھلی آیت میں کہا نا کہ مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو مان لو، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر قیامت میرے اور تمہارے لیے برابر ہے، سب کے لیے قائم ہوگی اور سب کا ہی حساب ہوگا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یعنی قیامت کب آئے گی یہ میں نہیں جانتا۔ ایک تو واقعہ ہی قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ موت تو بہت قریب بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں نہیں جانتا کہ کس کی موت کتنی قریب ہے یا دور ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ جانتا ہے ظاہری بات کو بھی اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ ظاہری بات کو جانتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ساری دنیا اونچی آواز میں بول رہی ہے، شور کر رہی ہے، اللہ ہر ایک کی آواز کو علیحدہ علیحدہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ یعنی دین کی مخالفت میں اگر کوئی اونچی آواز سے مخالفت کر رہا ہے وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اگر کوئی دین کی مطابقت میں دین کو پھیلانے کے لیے اونچا بول رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اسی طرح اگر کوئی برائی کا یا گناہ کا کام چھپ کر کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی چھپا نہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید کہ مہلت
تمہارے لیے آزمائش ہو یا ایک وقت تک فائدہ ہو۔ یعنی اگر ایک شخص گناہ گار ہے لیکن اس پر پکڑ نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عذر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا مجھے فرصت نہیں ملی تھی، مجھے مہلت نہیں ملی تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مہلت مل جائے تو وہ توبہ کر لے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہ ایک نیک شخص جو نیکی کرتا چلا آ رہا ہے، جب وہ اس کو 1-2 سال مزید عمر مل جائے گی کہ ایک کی عمر 50 سال ایک کی عمر 60 سال ہے، تو دونوں کی نیکیاں برابر تو نہیں ہوں گی اگر دونوں نیک ہیں تو عمر کا اور مہلت کا ملنا یہ فتنہ بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی۔ تو مسلمان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو اپنے لیے متاع بنائے، فتنہ نہ بنائے، آزمائش سے بچے، گناہوں میں اضافہ نہ کرے بلکہ نیکیوں میں اضافہ کرے۔ قال رب احکم بالحق، پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب جو رحمان ہے، المستعان، اس سے مدد طلب کی گئی ہے اس چیز پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یہاں یہ قالا، یعنی یہ خط جو قرآن مجید جس خط میں لکھا گیا ہے اس میں یہ لفظ ایسے ہی کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بعض قراءات میں اس کو کل پڑھا گیا ہے، قُلْ رَبِّ احْكُم، یعنی اے میرے نبی آپ یہ کہہ دیں کہ مکے کے لوگ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو اے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اور اگر قالا پڑھا جائے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے مشرکین نے اس قدر ستایا کہ وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ رب احکم بالحق، اے اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارے رب سے مدد طلب کی گئی ہے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے اور وہی مددگار ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی بھی مشکل اور مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسے اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ ہمیں اس سورت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورۃ الانبیاء کا اختتام ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا ذکر کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ ہر قسم کی مشکل میں جب نبیوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی ہر طرح کی مشکل کو کھول دیا، حتیٰ کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے واپس نکال دیا۔ اس سے بڑی اور کیا اللہ کی قدرت ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مشکل میں اللہ ہی کو پکاریں، کیونکہ وہی سننے والا ہے اور وہی قبول کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔